سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے تو اس کے حوالے سے ایک اور دستور بھی قرآن نے عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے، کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں جانتا، اس کے علاوہ حرکت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے تو فاتبعوہ، اس کے اتباع کرو، اس کتاب کی پیروی کرو۔ اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ ہے کہ حلال کھاؤ حلال ہی کھاؤ، سود سے بچو تو سود سے بچو، جھوٹ سے بچو تو جھوٹ سے بچو۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے اور سے ڈرتا ہے تو اسے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کا اس پیروی کرنے کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس پر خود ہی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مرد و خواتین سیریل کی پیروی کرتے ہیں، پکچر کی پیروی کرتے ہیں، افسانوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے، اور سب سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، سب سے ڈریں گے۔ یہ کل اخبار میں آ جائے تو یہاں ٹینشن، پرسوں اخبار میں آ جائے تو ٹینشن، ڈر انسانوں کا ڈر اور انسانوں کے فرمان کا ڈر اتنا دل میں بیٹھ گیا کہ گویا انسان نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا۔ سن لو، انسان جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے یہ گارنٹی تو نہیں، لیکن مولا جو کہہ دے وہ ہو کر کے رہے گا، تو ڈرو اس سے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ان سے نہ ڈرو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، اور ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں۔ کیمرہ اسپیڈ کے لیے اگر لگا ہوا ہے تو کیمرے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی کہیں 80 کی بجائے 100 کی اسپیڈ ہو جائے گی تو فوراً ہمارے اوپر جو ہے وہ چارج لگ جائے گا۔ سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ کہیں گے نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نمازیں چھوڑتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ گانے گنگناتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ شراب پیتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ زنا کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ رات کی تاریکی میں گندی پکچروں کو دیکھتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ عیاشیاں کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے بندے کا حال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رعایا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا، جنگل و بیابان میں پہنچا، اللہ اکبر، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اس نے پہچانا نہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہیں، ایک مسافر کی حیثیت سے پہنچے، نوجوان کو آپ نے دیکھا، ارشاد فرمایا اے بکریاں چرانے والے، کسی بکری کا دودھ دوہ کر کے تھوڑا سا مجھے دے دے، بھوک لگی ہے، میں ایک مسافر ہوں۔ اس نوجوان نے جواب میں عرض کیا، اے مسافر، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں،
اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں بکری کا دودھ دھو کر تجھے نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کر، کچھ رقم لے لے، بکری کا ایک بچہ دے دے، اسے ذبح کر کے میں کھا لوں گا۔ اور امتحاناً اس سے فرمایا کہ تیرا مالک اگر تجھ سے پوچھے کہ بکری کا ایک بچہ کیسے کم ہو گیا تو کہنا بھیڑیے نے کھا لیا۔ اس نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے اے مسافر، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس جنگل میں میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن کیا مالک کا مالک بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ جیسے ہی اس نے کہا فاروق اعظم نے نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا سن، جب تک کلمہ پڑھنے والوں میں تجھ جیسے نوجوان ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیا یہ ڈر ہے ہمارے دل میں اللہ کا؟ وہ کون سی برائیاں ہیں جس کی دہلیز پر مسلمان نظر نہ آتا ہو؟ وہ کون سی بدکرداریاں ہیں جس سے مسلمان کا دامن آلودہ نظر نہ آتا ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، لیکن ہم بدلیں گے نہیں، معاذ اللہ من ذالک۔ پہلے خود بدلو، حالات مولا بدل دے گا۔ ارے میں اکثر کہا کرتا ہوں ذرا اتنا تو سوچو، ایک مسجد کے قریب رہنے والا بے نمازی شخص جو نماز بھی نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے حج کا فارم بھرا، نمبر لگ گیا، وہ امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کل میری روانگی ہے حج کے لیے، حضرت دعا فرمائیں۔ امام صاحب جانتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن باوجود اس کے جب اس نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو امام صاحب اس سے کہتے نظر آتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ اللہ، اس بندے کو آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہو جس نے جو نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو امام صاحب جواب دیں گے اللہ نے اسے اپنا مہمان بنا لیا اور یہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب اس نے قدم اٹھا لیا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس وجہ سے وہ بھی دعا کی گزارش کرتے نظر آتے ہیں۔ پتا چلا جب انسان خود کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مولا خود اس پر کرم کی نظر فرما کر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم و کرم کی نظر ہو تو ایک چیز قرآن نے بتائی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوسری چیز قرآن نے بیان فرمائی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔